بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحشر کا تعارف، مضامین اور واقعات ذکر کریں گے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ الحشر کا معنی جمع کرنا ہے، اور قبیلہ بنو نذیر کو ایک ساتھ جمع کر کے مدینہ سے نکالا گیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحشر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے مرکزی مضامین میں قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی کا ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینا، انصار اور مہاجرین کی تعریف کرنا، اور منافقین کی دوغلی پالیسی کا ذکر کرنا اس کے مرکزی مضامین میں شامل ہے۔ یہ سورت 4 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس کی روح سے تمام یہودی اس بات کے پابند تھے کہ جب کوئی شخص یا کوئی قبیلہ باہر سے مدینہ پر حملہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دفاع کریں گے اور آپس میں بھی امن و امان کو بحال رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ معاہدہ قبول تو کر دیا، لیکن دل سے راضی نہیں تھے۔ اسی لیے جب بھی مشرکین نے حملہ کیا انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور 4 ہجری میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی ایک شق پہ عمل درآمد کرانے کے لیے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک مقام پر بٹھایا، اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک شخص کی یہ ذمہ داری لگائی کہ جہاں آپ تشریف فرما ہے وہاں اوپر سے ایک بڑا پتھر آپ پر گرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی، آپ وہاں سے تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد ان کی جانب پیغام بھیجا کہ آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے آپ کو مدینہ سے نکلنا ہوگا، اور آپ کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ 10 دن گزرنے کے بعد بھی جب وہ وہاں سے نہ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا، وہ اپنے قلعوں کے اندر محفوظ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹا جائے، چنانچہ ان کے درختوں کو جب کاٹا گیا ان کا حصار بھی ختم ہوا، اور ان کی معیشت کا دار و مدار بھی ان درختوں پر تھا۔ اس کو کٹتا ہوا دیکھا تو پھر ان کی ہمت جواب دے گئی، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ آپ ہمیں جانے کی اجازت دے اور قتل نہ کرے، ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں جانے کی اجازت دی، بلکہ اس بات کی بھی اجازت دی کہ آپ جو سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے تک نکالے اور اسے ساتھ لے گئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گھروں اور مکانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جائیداد املاک مسلمانوں کے قبضے میں دی، اور یہ جنگ کے بغیر چونکہ یہ تمام مال حاصل ہوا تھا، اسے مال فی کہا جاتا ہے، مال غنیمت نہیں۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس میں 4 حصے مجاہدین کے ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے رشتہ داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہو جسے مال فی کہا جاتا ہے، وہ تمام کا تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ یہ مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا، وہ اگر چاہیں تو ان کو بھی دیں اور چاہیں تو انہیں مستقبل کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا مصرف ذکر کیا کہ وہ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مہاجرین کو دیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور ان انصار کا حق ہے کہ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے رہے، اور ساتھ ان کا بھی حق ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے یا ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ یعنی یہ بتلا دیا کہ یہ مسلمانوں کے مجموعی مفاد میں یہ مال خرچ ہوگا، صرف مجاہدین کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی دوغلی پالیسی کا ذکر کیا ہے، اور وہ دوغلی پالیسی یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر سے یہ کہا کہ 10 دن کے اندر آپ نے مدینہ خالی کرنا ہے، وہ تیار ہو گئے،
لیکن عبداللہ بن ابی ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ جانے کے لیے تیار نہ ہو، میرے پاس 2000 کی جمعیت ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گی، آپ کے قلعوں میں جائے گی اور مسلمانوں کے خلاف آپ کا دفاع کرے گی، اور بالآخر اگر آپ کو جانے پہ مجبور کیا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ وہ ان منافقوں کی باتوں میں آگے اور انہوں نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا اور وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دوغلی پالیسی کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور اپنی صفات کا ذکر کر کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ اللہ بھی آپ کو نہیں بھولے گا اور آپ کی حمایت جاری رکھے گا۔